نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نفس مطمئن، قرآن میں کامیاب انسان کو النفس المطمئنہ کہا گیا ہے، یعنی مطمئن روح، پیسفل سول۔ اس سے مراد وہ انسان ہے جو جیے تو حالت اطمینان میں جیے اور اس پر موت آئے تو حالت اطمینان پر موت آئے، وہ ہر حال میں مطمئن زندگی گزارنے والا ہو۔ قرآن میں اس کے دو معیار بتائے گئے ہیں، ایک یہ کہ خدا جب اس کو آسودگی اور فراوانی عطا فرمائے، یعنی خوشحالی دے، نعمتیں عطا کرے، تو وہ فخر اور ناز کی نفسیات میں مبتلا نہ ہو، یعنی ایروگنٹ نہ ہو، بوسٹفل نہ ہو، بلکہ متواضع یعنی ہمبل انسان بن کر دنیا میں رہے۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ خدا جب اس کو معاشی تنگی میں مبتلا کرے تو وہ مایوسی اور دل شکستگی کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ صبر اور شکر کے ساتھ اس کا استقبال کرے، یعنی دونوں حالتوں میں مطمئن رہے اور ان دونوں حالتوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھے۔ دنیا کی زندگی میں حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، اس کو انڈر لائن کر لیں، کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر آج کا دن آپ کا اچھا ہے تو ضروری نہیں کل بھی اچھا ہو۔ اگر آج آپ انرجیٹک صحت مند محسوس کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ کل صبح آپ اٹھیں تو واقعی اس وقت بھی آپ صحت مند ہوں، طاقتور ہوں۔ ہر دن ایک مختلف دن ہوتا ہے، ہر سال مختلف سال ہوتا ہے، تو دنیا کی زندگی میں حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہاں کبھی فراخی آتی ہے، کبھی تنگی، کبھی مشکل پیش آتی ہے اور کبھی آسانی، کبھی موافق صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے اور کبھی ناموافق صورتحال سے۔ یہ مختلف حالات امتحان کے لیے ہوتے ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ یہ مختلف حالات امتحان کے لیے ہوتے ہیں۔ جو انسان ان حالات میں مثبت ذہن پر قائم رہے وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ٹھہرا، اور منفی ذہنیت کا شکار ہو گیا جو وہ ناکامیاب ہو گیا۔ یعنی جو شخص ہر حال میں اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھے تو وہی کامیاب ہے، خواہ اس کو نعمت ملی ہو یا اس کی نعمت چھن گئی ہو۔ نفس مطمئن کا مطلب شاداں و فرحاں ہونا نہیں ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ یعنی مطمئن نفس وہ نہیں ہوتا جو بہت خوش ہو۔ اس دنیا میں شاداں و فرحاں صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو سطحی طرز فکر کا حامل ہو، یعنی جو چیزوں کو بس اوپر اوپر سے دیکھے، ظاہری طور پر دیکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مادی آسائش کی کوئی بھی مقدار اعلیٰ انسان کو مطمئن نہیں کرتی، یعنی جس کی سوچ اعلیٰ ہوتی ہے اس کے لیے مادی سہولتیں کوئی بہت خوش کن نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کو بہت اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ ہر مادی آسائش اعلیٰ ذہن والے انسان کو اپنی ذہنی سطح سے کمتر محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ اس پر مطمئن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی سوچ اعلیٰ ہے۔ وہ ان مادی ظاہری چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھ کے دیکھتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان چیزوں پہ راضی ہو جانا کسی کمتر چیز پہ راضی ہونا ہے، لہذا وہ ان پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ تو پھر مطمئن نفس کا مطلب کیا ہوا؟ مذکورہ آیت میں اطمینان کا تعلق دنیوی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ خدا سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خدا کی طرف سے جس آزمائش میں بھی ڈالا جائے، خواہ وہ فراوانی کی آزمائش ہو یا تنگی کی آزمائش، ہر حال میں وہ راضی برضا رہے۔ کوئی بھی تجربہ خدا کی نسبت سے اس کے اطمینان قلب کو برہم نہ کرے، سکھ کی حالت ہو یا دکھ کی حالت، ہر حال میں خدا کے ساتھ اس کا روحانی تعلق یکساں طور پر برقرار رہے، یعنی اس تعلق میں کمی نہ آئے۔ اس کو عام زندگی کی مثالوں میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کے شوہر یا بچے ہیں یا والدین ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن ان سے بہت دوستی ہوتی ہے، بہت اچھی طرح وہ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، جو آپ ان کو کہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔
لیکن دوسرے دن وہی بچے ہوتے ہیں، وہی شوہر ہیں، وہی لوگ ہیں، آپ کی بات انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. اب آپ جھلا اٹھتے ہیں، جھنجھلا جاتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں یا ان کو کوسنے لگتے ہیں یا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، فرسٹریشن ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دس شیل ٹو پاس، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور پھر اچھا دن آ جائے گا. اور اگر آپ کو بھول جائے کہ کوئی اچھا دن زندگی میں آیا تھا تو جب اچھا وقت ہو تو آپ لکھ لیا کیجئے کہ آج کا میرا دن الحمدللہ بہت اچھا گزرا. اور جب تکلیف دہ صورت ہو تو اس وقت اچھے وقت کو یاد کر کے خوش ہو جایا کیجئے. تو اسی طرح جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کوئی ہمسائے ہیں، نیبرز ہیں، ریلیٹیوز ہیں، دوست احباب ہیں، ان میں بھی آپ یہ تبدیلیاں دیکھیں گے. ایک دن تو وہ آپ کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، دوسرے دن انہیں سے آپ کی لڑائی ہو جائے گی، کوئی ناراضگی ہو جائے گی، یا ان کی طرف سے آپ ہرٹ ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں ہمت نہ ہارے اور اس کا نتیجہ یہ نہ نکالے کہ بس میں تو اب آج کے بعد میں اس انسان سے بولوں گی نہیں، مجھے تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، یا میں تو اس جگہ کو چھوڑ دوں گی، یا یہ کہ میں گھر چھوڑ دوں گی، یا اسی طرح کی جو منفی باتیں ہیں وہ نہیں سوچنی چاہیے. وقتی طور پر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن ایک غلط فہمی کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا انسان سراسر غلط ہے اور اس کی ہر بات ہی غلط ہے. تو ہمیں انتہا پسندی سے بچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اعتدال میں رہتے ہوئے اچھے اور برے، پسندیدہ اور غیر پسندیدہ دونوں اوقات کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ گزار دیں، اور باہر کے حالات، باہر کا موسم اور باہر کے رویے ہمیں اتنا متاثر نہ کرے یا ہم پر اس طرح اثر انداز نہ ہو کہ ہمارے اندر کا سکون برہم برہم ہو جائے. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے قرار کو باقی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم نیگیٹو تھنکنگ اور نیگیٹو ریئیکشن سے بچیں گے اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی پائیں گے، خواہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور اسی حال پر ہماری موت آئے کہ فرشتے جو جان لینے کے لیے آئے وہ آ کر پکاریں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چلو لوٹ چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو اور رب تم سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور ہم سب سے خوش ہو جائے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.